السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ارشاد باری تعالی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ فرمائیں کہ کہہ دیجئے کہ حقیقی خسارہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے سائبان کی طرح ڈھانپ رہے ہوں گے۔ یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ تو اے میرے بندو، پس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہی خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر فرمایا ہے، تو فرمایا کہ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، کہ ان کے نیچے اور اوپر سے آگ کے شعلے سائبان کی طرح ہوں گے۔ تو قرآن کریم میں ان گناہگار لوگوں کے لیے، ان کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سزا کا ذکر کیا ہے، عذاب کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ تو وہ عذاب کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان لوگوں کو دے گا، لیکن اس کا ایک ہمیں پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر اس دنیا میں جو ہم اس گرمی کو جھیل رہے ہیں، سخت تپش کے عالم میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، سخت لو چل رہی ہے، کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جہاں پر نہ کوئی سائبان ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی ٹھنڈی جگہ ہے، بلکہ اس کے اوپر اور مرنے والے پہ ایک اور مار ڈال دی جاتی ہے جب یہ بجلی چلی جاتی ہے۔ یہ لوڈ شیڈنگ جو اسی عذاب کے اوپر ایک اور عذاب بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وہ عذاب کی شکل ہے کہ اس سخت گرمی میں، اس تپش میں، اس لو میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، اور اسی میں ہی آنکھوں والوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ سوچیں، وہ سمجھیں۔ ایک طرف وہ سردی کا زمانہ آتا ہے، ایک طرف وہ سخت گرمی کا زمانہ آتا ہے، پھر کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سب تبدیلیاں کرنے والا ایک اللہ ہے، صرف اس کی قدرت ہے، اسی کا ہی یہ سب طاقت ہے اس کی، کہ وہ جب چاہے سخت گرمی ہم پر نازل فرما دے، جب چاہے سخت سردی میں ہمیں مبتلا کر دے، جب چاہے ہمیں معتدل موسم عطا کر دے، جب چاہے ہم پر بارشیں برسا دے، سیلاب آ جائیں،
طوفان آ جائیں، زلزلے آ جائیں، سب کچھ اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو لہذا اس میں یہی ہمیں سوچنا ہے کہ اس گرمی کے اس موسم میں اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس سے ایک تو یہ ہمیں اللہ کی قدرت کا علم ہوتا ہے، اس کی طاقت کا علم ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کو روکنے کے لیے ہی جو مادی ذرائع ہیں آپ کے پاس، کہیں یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، کہیں اے سی چل رہے ہیں، کہیں ٹھنڈے مقامات کی سیر ہو رہی ہے، یہ سب تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس گرمی کو روک نہیں سکتے، اس تپش کو روک نہیں سکتے، یہ اپنی جگہ باقی رہے گی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ایک جنازے پہ لوگوں کو دیکھا کہ دھوپ اور گرمی میں جیسے ہی وہ قبرستان پہنچتے ہیں، جنازے کو رکھ کے بھاگے اپنے سائے تلاش کرتے ہوئے، کہیں کوئی سایہ مل جائے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رو پڑے اس بات پر، اور یہ کہنے لگے کہ انسان کی یہ کیا فطرت ہے کہ ذرا سی گرمی اس سے برداشت نہیں ہے، اسی گرمی کو دیکھتے ہوئے بھاگ رہا ہے وہ، کہیں کوئی سایہ مل جائے، کہیں کوئی امان کی جگہ مل جائے، اس میں ہی لگے ہوئے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ یہ سامنے یہ قبر میں اللہ کا ایک عذاب پوشیدہ ہے۔ اس کو بھول جاتے ہیں، نہیں یاد رکھتے کہ اس کے آگے جو زندگی ہے وہ کیا ہے، وہاں پر اس کا کیا جواب دینا ہے۔ تو یہ گرمی یہ کیا ہے آخر، یہ تپش اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، کہ جب گرمی سخت پڑنے لگے، سخت گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ تو ظہر کی نماز کے حوالے سے فرما دیا گیا کہ اگر تپش ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، لو ہے، تو نماز کو ذرا سا مؤخر کر دو، اس لیے کہ زوال کے وقت جہنم دہکائی جاتی ہے، تو اس وقت اس کی گرمی بھی اپنی پوری جوبن پر ہوتی ہے۔ تو اگر یہی کچھ دیر کر لی جائے تو موسم کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سخت گرمی میں نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ گرمی کی شدت یہی جہنم کی لو ہے، جہنم ہی کی لپٹ ہے، جہنم کا ہی ایک نمونہ ہے جو تمہیں دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ۔ اور فرمایا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، میرا کچھ حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، ایندھن جلتا چلا جا رہا ہے، آگ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اپنی شکایت نوٹ کرا دی اللہ کے ہاں کہ جہنم میں ایک حصہ دوسرے حصے کو ہڑپ کرتا جا رہا ہے، کھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آگ کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، 2 دفعہ سانس لے سکتی ہے۔ سانس سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جیسے آج کل کے دور میں اپ ڈیٹ کر سکتی ہے، اپنی طاقت بڑھا سکتی ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، 2 سانسوں کی اجازت دے دی گئی۔ فرمائے کہ وَنَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں۔ اور پھر فرمایا کہ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور فرمایا کہ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو، تو یہی ہے وہ وقت کہ جب جہنم نے اپنا سانس لیا ہے اور اس نے پوری گرمی اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ تو یہی وہ ہوتی ہے کہ جو گرمی تم محسوس کرتے ہو۔
اور سردیوں میں بھی وہ ایک سانس لیتی ہے، اور وہ وہی وقت ہوتا ہے جب تم سخت سردی محسوس کرتے ہو۔ یہ بھی ہے کہ دونوں طرح ہے، جہنم میں یہ دونوں ٹھکانے موجود ہیں، گرمی والوں کے لیے گرمی، اور جو سردیوں میں رہتے ہیں ان کے لیے سردی، سخت سردی بھی جہنم میں ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اسی کے ہی عادی ہیں کہ ان کو اسی سرد موسم میں ڈال دیا جائے۔ تو لہذا پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہی گرمی ہمارے لیے کیسے نصیحت بن سکتی ہے، کیسے ہمارے لیے عبرت بن سکتی ہے، کیسے ہم اس سے اپنے آپ کو عبرت کے مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو جہنم کے بارے میں خود قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير۔ یہ فرمایا کہ جب اس میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، جہنم میں پھینکا جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک بہت بڑی چیخ سنتے ہیں کہ جہنم ابل رہی ہوتی ہے، اپنے پورے جوش پر ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ اسی میں سے آوازیں نکلتی ہیں، وہ چلانے کی آوازیں، چیخنے کی آوازیں۔ ایک وہ آوازیں ہیں جو ان لوگوں کی ہیں جو جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں، ایک وہ چیخ جو جہنم کی چیخ ہے۔ تو فرمائیں کہ پھر اپنے پورے غصے سے وہ بپھری ہوئی ہے، آگ جہنم اپنے ان لوگوں کے استقبال میں بپھر رہی ہے، غصے میں پوری طرح ابل رہی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، غصہ ہے اس کا، اشتعال ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بھی اس میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے ان جہنمیوں کو، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس عذاب سے، تو فرمایا کہ اس وقت اس کے دربان پوچھتے ہیں الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ تم نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا تھا؟ تم نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی؟ تم نے کبھی کسی غریب کو کچھ دیا نہیں تھا؟ تو آج یہ جہنم تمہارا استقبال کرے گی۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، ان کے لیے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی باعث عبرت ہے کہ ہم جو نہ قرآن کھول کر دیکھتے ہیں، صرف ہم نے اس کو رمضان کے لیے رکھا تھا کہ رمضان میں پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر ٹھپ کر کے رکھ دیں گے۔ نمازیں ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ رمضان میں جو ہے پڑھی ہیں وہ کافی ہو جائیں گی۔ تو بتائیے پھر ہمارا حشر بھی کیا ان کی طرح نہیں ہو جائے گا؟ ہم جو نہ قرآن کی طرف جاتے ہیں نہ نماز کی طرف۔ پھر اسی جہنم کے بارے میں فرمائیں کہ اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اور جب وہ جہنم ان کو دور سے دیکھے گی، بہت دور سے دیکھ لے گی کہ میرے مکین آ رہے ہیں، میرے ہاں رہنے والے آ رہے ہیں، تو فرمائیں کہ اس وقت اس کی وہ چیخنا، اس کا دھاڑنا سنیں گے کہ وہ جہنم پوری طرح ان کو چیخ کے بلا رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، میں تیار ہوں۔ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، یہی اس کے وہ سانس لینے کی آواز ہے کہ وہ جتنی وہ سانس لے گی، جہنم بڑھتی جائے گی، دہکتی جائے گی، جلتی چلی جائے گی، اور یہی لوگ جہنم میں ڈلتے چلے جائیں گے۔ بھائی بیٹھ جائیے، موبائل اپنی جیب میں ڈال لیجئے۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، یہاں پہ اپنے تماشے لے کر نہیں آئے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، میں بتا دوں کہ اس طرح پھر آپ دکھائیں گے ان سیلفیوں کے ذریعے سے کہ میں نے فیصل مسجد میں نماز پڑھی تھی۔ اللہ کے لیے پڑھی تھی یا ان کے لیے پڑھی تھی آپ نے؟ میرے بھائیوں، یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اس میں کیا ملے گا پھر آپ کو؟ سب کچھ برباد ہو گیا۔ یا آپ کا آنا یہاں پر، جانا یہاں سے، نماز پڑھنا ایک دھیلے کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے تو ثواب لے لیا اپنا،
لوگوں کو دکھا دیا یہ دیکھو میں فیصل مسجد میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، عمرے پہ جائیں گے خانہ کعبہ میں نے طواف کیا تھا، میں نے یہ دیکھو سیلفی بنائی ہے، میں نے عمرہ کیا تھا، میں نے حج کیا تھا۔ تو دکھا دیا نا آپ نے، بس ختم۔ اللہ کے یہاں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ دکھاوا ہے دکھاوا، ریاکاری ہے ریاکاری، بناوٹ ہے، تصنع ہے، برباد ہو گیا سارا کام۔ لاکھوں روپے لے کے خرچ کر کے آپ گئے حج پر اور وہاں سے سیلفیاں بھیجتے رہے، کیا ملا آپ کو؟ تو اس لیے یہ ایک عذاب ہے، ایک فتنہ ہے ہمارے اس زمانے کا کہ ہم صرف دکھاوے کے لیے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ میری شان دیکھو، میری آن دیکھو، میں کیا ہوں۔ تو جو کام کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں ہیں۔ تو لہذا یہی ریاکاری برباد کر دیتی ہے۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے جہنم کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہاری یہ آگ جو تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو، یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی وہ آگ، اس آگ سے جو ہم یہاں جلاتے ہیں اس سے 70 مرتبہ وہ بڑی آگ ہے، 70 مرتبہ وہ زیادہ دہکا دی گئی ہے، بڑھا دی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر یہی آگ ہوتی دنیا والی تو یہ بھی تو کافی تھی، یہ بھی تو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یہ بھی تو جب اگر آگ لگتی ہے تو پورے علاقے کو جلا دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسی آگ کو 69 مرتبہ دہکایا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ آگ بنی ہے جو یہ جہنم کی آگ کہلاتی ہے، یہ وہ آگ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے بچنے کے لیے ہمیں بار بار کہا۔ قرآن کریم میں دیکھ لیجئے، غزوہ تبوک کا موقع تھا، شدت کی گرمی تھی، فصل تیار تھی، سائے ٹھنڈے تھے، لوگ فصل کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ نکلو جہاد پر، نکلو ان دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو منافقین تو وہیں بیٹھ گئے کہ نہیں ہم تو نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نیک بندے مجاہدین وہ کھڑے ہوئے، چل پڑے، تیار تھے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو جو لوگ بیٹھ گئے ان کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ فرمایا کہ اگر وہ نکلنا چاہتے، اگر ارادہ ہوتا تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر کرنا ہے، دشمن سے لڑنا ہے، اس کے لیے تیار ہو کر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کو یہ بیٹھنا پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور سست کر دیا، کم ہمت کر دیا، ان کی طاقت سلب کر لی اور کہا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ جاؤ عورتوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ۔ جسے عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں ان پر جہاد فرض نہیں ہے، تو تم بھی جا کے عورتوں کی طرح بیٹھ جاؤ، یا یوں کہہ لیجئے جیسے ہم کہتے ہیں کہ چوڑیاں پہن لو۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ جہاد سے ڈرتے ہیں، جہاد کی طاقت ان میں نہیں ہوتی۔ دنیا میں لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، جل رہے ہیں، لیکن ہم نہیں سوچتے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، دنیا کا خوف ہے کہ دنیا کیا کہے گی۔ اسی لیے پھر اگلی آیات میں جو فرمایا دیا کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، کہ یہ پیچھے رہنے والے، پیچھے جو بیٹھ گئے تھے وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں تو اجازت مل گئی، ہمیں تو NOC مل گیا کہ ہم بیٹھے رہیں گے، نہیں جائیں گے۔ اور انہیں پسند نہیں کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور انہیں کہا کہ اس گرمی میں مت نکلو،
بہت سخت گرمی ہے، بہت سخت تپش ہے، لو چل رہی ہے، صحرا تپ رہا ہے، کہاں جاؤ گے تم؟ لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو۔ قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، تو آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، اس سے زیادہ تپش ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا علم ہے، سمجھتے ہو اس بات کو، تو اس گرمی سے ڈر رہے ہو۔ تو جہنم کی آگ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہنسنا چھوڑ دیں، ہنسی مذاق ختم کر دیں، رونا شروع کر دیں۔ فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کثرت سے روگے تو اللہ مانے گا تمہاری بات کو۔ تم تو انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے ہو، تم تو ہنسی مذاق میں، کھیل کود میں، تماشوں میں لگے ہوئے ہو، تو تمہاری نجات کیسے ہوگی؟ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ سب کچھ تمہارے جو اعمال ہیں اس کی جزا تمہیں ملے گی۔ اور حدیث میں بھی جو اس کے بارے میں آیا ہے، امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق، کہ قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے بالکل قریب لے آیا جائے گا، بالکل ان کے سروں پر آ جائے گا، حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ ایک سرما سلائی کے بالشت بھر ہوگا، اس کے مقدار کے برابر ہوگا، ان کے سروں پر ہوگا۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینے میں بری طرح بھیگے ہوئے ہوں گے۔ تو فرمائیں کہ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، اپنے جتنے اعمال ہیں، جیسے بھی اعمال ہیں، انہی اعمال کی بنیاد پر وہ اپنے پسینے میں پوری طرح شرابور ہوں گے۔ فرمائیں کہ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جو کہ اپنے گھٹنوں تک یا اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آدھے جسم میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور کچھ تو وہ ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کے منہ تک آ رہا ہوگا، اور اپنے ہاتھ سے خود آپ نے اشارہ فرمایا۔ تو یہ ہے وہ اس قیامت کی اس نشانی، قیامت کا ایک وصف، قیامت کی ایک نشانی، علامت بتا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے وہ حالت، اپنے اپنے اعمال میں پوری طرح وہ پسینے میں شرابور، وہاں قیامت کی اس گرمی میں، اس پسینے میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں آ جائے گی وہاں سے ہلیں گی نہیں۔ اسی لیے یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو، بچا لو، کس کو؟ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ موقع ہے تمہارے پاس، زندہ ہو، ابھی مر نہیں گئے ہو، زندہ ہو تو ہو سکے تو بچا لو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے، بچا لو اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے۔ ہم تو دھکیل رہے ہیں ان کی جہنم کی آگ میں، کر لو مزے، کھاؤ پیو عیاشی کرو، ہم تو اس طرف دھکیل رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کون ہے؟ لوگ ہیں۔ یہ لوگ جو ان میں ڈالے جائیں گے یہی اس کا ایندھن بن جائیں گے، اور یہ پتھر جن کو یہ پوجتے تھے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے،
وہی پتھر وہاں پہ ڈال دیے جائیں گے کہ یہی تمہارے خدا، اس کے ساتھ ہی یہیں پہ آگ میں جل رہے ہیں جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے اس آگ کا ایک نمونہ۔ اور پھر ہمیں اس سے بچنا بھی تو ہے، تو بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بچنے کے لیے پھر ہمیں بتا دیے گئے کچھ لوگ، کچھ طریقے اللہ نے بتا دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ بیٹھ جائیے۔ وہ طریقے کیا ہیں کہ کس طرح ہم بچ سکتے ہیں اس آگ سے؟ اس دنیا کی تپش سے تو آپ بچ گئے، اس سائے میں بیٹھے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، لیکن اس تپش سے کیسے بچیں گے؟ اس پسینے سے کیسے بچیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ بتا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر قسم کا سایہ ختم، صرف ایک سایہ ہے، اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے، عرش الہی کا سایہ ہے۔ وہ اگر کسی کو مل جائے تو بس وہ بچ گیا۔ اور اس میں کون لوگ جائیں گے اس سائے کے نیچے؟ کن کو وہ جگہ ملے گی؟ کون ہوں گے جو اس سائے میں کھڑے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ۔ سن لیجئے، غور کر لیجئے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پہلا فرمایا کہ الامام العادل، عادل حکمران، عادل کرنے والا انسان، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ عدالت کا جج ہو، اگر وہ عادل ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، اس کو بھی جگہ مل جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ عدل و انصاف کی بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ امام عادل، عادل حکمران، انصاف کرنے والا۔ اب دیکھ لیجئے کیا انصاف ہوتا ہے آپ کے ساتھ، بجٹ میں آپ کا کیا حشر کیا جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی تھی، اللہ کی عبادت میں وہ نوجوان ہوا تھا، اسی میں وہ بڑھا تھا، اسی میں ہی وہ جوان ہوا۔ تو یہ جوانی جو دیوانی ہوتی ہے، جس میں انسان کو ہوش نہیں رہتا، صرف اپنی خواہشات نفس جو دل میں آیا وہ کریں گے، لیکن وہ بھی نوجوان ہیں جو اس میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ایسے نوجوان کے لیے بھی یہ خوشخبری دے دی، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ تیسرا شخص، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجدوں سے محبت ہے، نفرت نہیں ہے، کہ وہ شخص مسجد سے نکلتا ہے تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میں واپس آؤں گا۔ اللہ کو یہ شخص کتنا پسند ہے۔ اس کے بعد جو فرمائیں کہ وہ شخص، وہ 2 افراد جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے اپنے آپس میں ملتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی محبت ہے، دنیا کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، جاہ و حشمت کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ اللہ کے لیے جو محبت ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی وہی مقام ہوگا کہ اسی عرش الہی کے نیچے ان کو سایہ نصیب ہو جائے گا۔ فرمائیں کہ اور وہ شخص جس کو ایک عورت منصب والی، بڑے اونچے گریڈ کی آفیسر، خوبصورت، وہ اسے بلاتی ہے گناہ کی طرف، گناہ کی دعوت دیتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ حالانکہ دنیاوی سارے خوف ختم ہو گئے، کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو فرمائیں کہ یہ ہے وہ شخص، انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرنے والا۔ تو فرمائیں کہ اس کو بھی وہی مقام ملے گا۔
اور فرمائے کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور چھٹا شخص وہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، خیرات دی، اتنی چھپا کر دی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا تھا۔ اللہ کے لیے، ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اللہ کے لیے عبادت ہے، اللہ کے لیے یہ صدقہ و خیرات ہے، بغیر کسی کو بتائے ہوئے، بغیر لوگوں کو بلا کر سامنے کیمرے لگا کر نہیں، صرف اللہ کے لیے انتہائی خاموشی سے۔ وہ ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اور آخری فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہے وہ شخص، اللہ کا محبوب بندہ، کہ لوگوں کے سامنے نہیں آنکھیں آنسو بہاتا، تنہائی میں کہیں دیکھ نہ لیں لوگ اس کو، تنہائی میں بھی اللہ کا خوف ہے۔ تو یہ ہیں وہ 7 قسم کے لوگ جو جہنم کی اس تپش کے سامنے، اس قیامت خیز گرمی میں ان کو سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی جو کسی بھی بہت ہی تنگ دست شخص کی مدد کرتا ہے، قرضہ ہے اس پر تو معاف کر دیتا ہے، معاف نہیں کرتا تو مہلت دے دیتا ہے، تو بھی اللہ کو بہت پسند ہے یہ شخص کہ جس نے ایک تنگ دست، مشکل، فقیر، مسکین، اس کی کتنی مدد فرما دی۔ اور اسی طرح پھر وہی صدقہ، یہ صدقہ بھی انسان کے کام آتا ہے۔ تو جیسے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ کدھر جانا، ادھر یا ادھر، اس وقت تک وہ اسی سائے میں رہے گا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں وہ چیزیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اس تپش سے بچ سکتے ہیں، اس جہنم کی گرمی سے بچ سکتے ہیں، اس قیامت خیز لو سے بچ سکتے ہیں، اس پسینے سے بچا سکتے ہیں۔ دنیا کی گرمی تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بچنے کی تدبیر بتا دے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا میں ہم رہتے ہوئے اس کے لیے کچھ کر لیں، تبھی ہم وہاں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔